سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی قدر، ہم آج کے اس پروگرام میں جس کا نام حق آل السنہ ہے، اس پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام جس سیریز پر مشتمل ہے اس کا تعلق اس کے نام سے ظاہر ہے، اور اس کی ریزن بھی اس پروگرام کے نام سے ظاہر ہے کہ مسلک حق اہل السنہ و جماعت کی حقانیت اور اس کی صداقت اور اس کا مبنی بر حق ہونا، اس کو مبرہن کیا جائے دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور بڑے واضح عبارات کے ساتھ، تاکہ ہمارے محترم ناظرین اس بات کو بڑے یقین کے ساتھ اپنے ایقان و ایمان کا حصہ بنا سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو فکر سلیم عطا فرمائی ہے، جس سوچ پر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، اور جس عقیدہ پر ہم الحمدللہ قائم ہیں، اور اس پر قائم رہنے کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کے نبی مکرم حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیشہ توفیق طلب کرتے رہتے ہیں، اس پر ہمارا نہ صرف یہ کہ ذہناً اور قلباً ایک اتفاق ہو، بلکہ اس پر یقین بھی ہو۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے ناظرین جن کا تعلق اہل السنہ و جماعت سے ہے، وہ آنکھیں بند کر کے اس عقیدہ پر یقین رکھتے ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کی بڑی پختگی عطا فرمائی ہے۔ ان کا عقیدہ یا ان کی سوچ یا ان کا فکر یا ان کا نظریہ کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتا، لیکن آج کے دور میں نوجوانوں کے اندر بطور خاص یہ مسئلہ بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے، اور جب ان کے سامنے میڈیا کی یلغار کی روشنی میں یہ باتیں آتی ہیں سامنے، تو وہ اس پر بہت زیادہ مضطرب اور پریشان ہوتے ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، اسلام کے نام لینے والے لوگوں کو اسلام سے خارج کیوں کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں سخت زبان استعمال کیوں کی جاتی ہے۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ و حج کی عبادات بجا لاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا رویہ ان سے اتنا سخت کیوں ہے، اور ہم ان کے بارے میں اتنا سخت رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہ تمام وجوہات اور سوالات ہم اس پروگرام میں ایڈریس کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے محترم ناظرین کو اس حقیقت سے آگاہ کریں گے کہ عقیدہ کی بنیاد کتنی ضروری ہے، اور اس پر کتنے زیادہ یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونا اور وہ یقین کامل رکھنا کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ مد نظر رہنی چاہیے کہ اس پر ایک سوال غیر مسلمین کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اتنا زیادہ تفرقہ کیوں ہے، مختلف فرق ہیں، مختلف گروپس ہیں، مختلف طبقات ہیں، اور ایک باہمی کشمکش کا ماحول ہے، اور جو عام انسان ہے جس کو گہرائی کے ساتھ حقائق کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی ان کا ہم نوا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی کلمہ پڑھنے والے سارے بس ٹھیک ہیں، کسی کو غلط نہ کہو، وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے۔ تو اس ایک بڑے دل لبھانے والے ظاہراً شوگر کوٹڈ سینٹنس میں اور جملے میں لوگ بہت سارے لوگوں کے ذہن کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے،
اور یہ سوچنا اور دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا دین کس بنیاد پر قائم ہوا، اسلام جن حالات میں ہمارے پاس تشریف لایا وہ حالات کیا تھے، اور ان حالات کے پس منظر میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ کی ہے، جو کام کیا ہے، اور جس دین کی بنیاد رکھی ہے، جو دین متین ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جس دین اسلام کی اعلیٰ ترین تعلیمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر دیا ہے، اس کی بنیادیں کیا تھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب جب فرمایا ہے اور آپ پر نبوت کو ختم فرمایا ہے، تو آپ کو ایک ایسے ماحول میں بھیجا ہے کہ جب ہر طرف ایک اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور ایسے ماحول میں جہاں پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی عظمت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، حقیقی معنوں میں قدریں مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں، ویلیوز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر مائٹ از رائٹ کا راج ہے، ہر انسان اپنے حقوق اپنی طاقت کے ذریعے حاصل کر رہا ہے، اور وہ کسی طور پر بھی حقائق کی دنیا میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مکہ شریف کا ماحول اگر آپ دیکھیں تو مکہ شریف کے ماحول میں دین ابراہیمی کو بدل کر اپنی خواہشات کے مطابق بنا کر اسی کا نام دین ابراہیمی رکھ کے بڑے لوگ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بڑائی کا خراج وصول کرتے ہیں، غریب اور مجبور اور مقہور اور محروم لوگوں کی گردنوں پر حکومت رانی کرتے ہیں اور ان کے حقوق کا خاتمہ کرتے ہیں۔ غریب کی زندگی میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی غریب ہے مگر وہ کتنا ہی بڑا ایماندار ہے، اہل صلاحیت ہے، بہت بڑی اس کے اندر رب ذوالجلال نے کیپیبلٹیز رکھی ہیں، لیکن چونکہ وہ غریب ہے، لہذا غریب ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اسے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ماحول اس عرب کی دنیا کے اندر بھی موجود تھا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی ہے اور دین متین کی خیرات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حالات میں بھی رب ذوالجلال نے آپ کو ایسی کیفیت میں رکھا، یتیم پیدا فرمایا۔ پیدا ہونے سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ ماجدہ وہ بھی انتہائی کم سنی کی عمر میں انتقال فرما گئی۔ پرورش دادا حضرت عبد المطلب کے ذمہ ہے، یتیمی کا ماحول ہے اور ظاہراً مالی حالات کے اندر بھی کمی ہے، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ شخصیت میں، کردار میں، عظمت میں صاف ظاہر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو تخلیقی اسی مقصد کے لیے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور ہدایت کا آپ آخری نور ہیں اور ہمیشہ رہنے والا نور ہے۔ تو ایسی کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار کی اتنی عظمتوں پر پہنچتے ہیں کہ پورا مکہ آپ کے کردار کی تعریف کرتا ہے، آپ کی عظمت سیرت کو سراہتا ہے، آپ کی زندگی مطہرہ کے ایک ایک باب کو اپنے لیے نمونہ عمل سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بات ان کے سامنے کرتے ہیں رب ذوالجلال کی اجازت سے، تو وہی لوگ جو آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ چاند کے سینے پر داغ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی زبان میں غلطی نہیں ہو سکتی، اگر کوئی یہ کہے کہ شبنم کے قطرے میں وہ لطیف ہوتا ہے، اس میں گندگی ہو سکتی ہے جو کہ امپاسبل ہے، لیکن وہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان میں رتی برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جن کو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں کہوں پیچھے لشکر آ رہا ہے، کیا تم مانو گے؟ وہ جاتے ہیں، گھوڑے دوڑاتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا میلوں تک، پلٹ کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نظروں نے دیکھا، لشکر تو دور کی بات ہے، دھول تک بھی نہیں ہے کسی کی، گرد بھی نہیں ہے کسی گھوڑے یا سوار کی، لیکن اس کے باوجود ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اتنے بڑے کردار کی عظمت کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ غریب اور امیر کے جھوٹے پندار کو توڑ دو، یہ جو تم نے مال کی بنیاد پر، دھوس اور دھاندلی کی بنیاد پر اور اپنے طور پر کرپشن کی بنیاد پر ایک بازار گرم کر رکھا ہے اور خواہ کے ماحول کی کیفیات کے اندر تم غریبوں کا استحصال کر رہے ہو، محروموں کا استحصال کر رہے ہو، مجبوروں پر جبر کر رہے ہو، بیوگان کے حقوق سلب کر رہے ہو، یتامہ کو ان کا حق نہیں دے رہے ہو، مسکین کو آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا تم نے اختیار چھین لیا ہے،
इसको वापस कर दो, रब ज़ुल जलाल से डरो, अपने झूठ की बुनियाद खत्म कर दो और अपनी जिंदगी की बुनियाद सच्चाई पर रखो, हक पर रखो, सदाकत पर रखो, तो वही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं? पहले तो आपके बारे में उन्होंने ये कहा कि इनका ज़ाहिरी दुनिया में कोई स्टेटस नहीं है, यानी माली तौर पर बहुत मजबूत नहीं है, खानदानी तौर पर आप तनहा अकेले हैं, साफ ज़रा दूसरे भाई साथ हैं ही नहीं, ज़ाहिरी तौर पे बाप का साया सर पर है ही नहीं। तो इंतहाई उस अंदाज से जो उनका अंदाज था कि जिसका कबीला और बरादरी बड़ी वो सबसे बड़ा है, जिसके पास माल और पैसा है वो सबसे बड़ा है, उस तसव्वुर की बुनियाद पर वो ये समझ रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने अक़दाम को मजीद आगे बढ़ाया है तो उन्होंने देखा, देखते ही देखते गुरबा की, मसाकीन की, फुकरा की एक जमात झुरमट बनकर सरकार के गिर्द जमा हो जाती है। फिर उन्हें फिक्र लायक होती है कि इनको मानने वाले तो बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो आप पर मुख्तलिफ अंदाज से हमला आवर होने की कोशिश करते हैं और एक माहौल बपा कर देते हैं आपके खिलाफ। कभी आपको माज़अल्लाह मजनू कहते हैं, कभी माज़अल्लाह शायर कहते हैं, कभी आपको कुहानत का शिकार कहते हैं, कभी कहते हैं आसेब का असर हो गया है, कभी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बंदा आके मिला और उसने अपना असर जादू का डाल दिया। मुख्तलिफ तरह की बातें अपने अपने तौर पर करते जा रहे हैं। लेकिन जो भी सरकार की बारगाह में आता है वो आपके दामन से वाबस्ता होने की देर होती है कि उसको दुनिया कायनात के अंदाज उसके बदल जाते हैं, तसव्वुरात हयात उसके बदलते हैं, उसकी जिंदगी की काया पलटती है, उसका रवश अंदाज जिंदगी बदलता है और लोग देखते रह जाते हैं कि उसके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली वाक़ई हो जाती है कि वो 100% तब्दील हो जाता है। इसका हल उनके पास कोई नहीं है। जिसको वो मुखालिफ तरीन करने की कोशिश करते हैं, वो जब एक नज़र सरकार पाक को देखता है तो उसके दिल की दुनिया बदलती है और वो आपका होकर रह जाता है। बिल आखिर ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि जनाब अमीर हमजा जैसी शख्सियत इस्लाम कबूल कर लेती, जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत इस्लाम कबूल कर लेती। और इतने बड़े बड़े कादावर लोग जब इस्लाम कबूल करते हैं और मक्का की वादी में नारा हाय तकबीर और रिसालत बुलंद होते हैं तो ऐसे माहौल में पूरे का पूरा मक्का मुखालिफ हो जाता है। फिर इस हालात में और इन हालात में आप मदीना शरीफ पहुंचते हैं। मदीना शरीफ यहूदियत और ईसाइयत का गढ़ है। यहूदियत और ईसाइयत के गढ़ के अंदर भी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर किसी जंग के, बगैर किसी तसादम के, तखालुफ के, टकराव के, जंग के, लड़ाई और झगड़ा के जाते ही ये आपकी सीरत का फैजान है और तालीमात की करिश्मा साजियां हैं कि जाते ही आप मदीना शरीफ की उस रियासत के कानूनी तौर पर सरबराह बन जाते हैं जिस रियासत के अंदर रहने वाले सारे कबाइल यहूद के हैं। उन सदियों से आबाद यहूदी कबाइल के अंदर मुसल्लमा मुत्तफ़क़ा तौर पर आपको अपना दुनिया में भी सरबराह मान लिया जाता है। इतनी अजीम फतह, इतनी अजीम कामयाबी, इतना बड़ा कारनामा कि वो हस्ती जो हर एक को गलत कह रही है और फरमा रही है कि सिर्फ मेरा लाया हुआ दीन ठीक है, मेरा लाया हुआ निज़ाम ठीक है, मेरी तालीमात का सिलसिला मबनी पर हक है, हर एक मुखालिफ है और फिर पूरी दुनिया मुखालिफ इस अंदाज से हो गई है कि मदीना शरीफ की रियासत के सरबराह बनने के बाद 313,000 पर गलबा पा लेते हैं, 1,000 3,000 पर गालिब आ जाते हैं, 10,000 लाखों पर गलबा पा लेते हैं और देखते ही देखते ठीक 8 साल के बाद जिस मक्का से मजबूर करके आपको माज़अल्लाह निकाला गया है उसी मक्का में फातेह बनकर सरकार पाक एक अजीम शान के साथ दाखिल होते हैं। ऐसे हालात में आप अंदाजा कर सकते हैं कितने बड़े सरदारों की गर्दनें झुकी होंगी, कितने बड़े बड़े मुस्तबिद और जाबिर जालिम काहिर हुक्मरान और अपने तौर पर अपनी हुकूमत के सिक्के जमाने वाले यहूद और ईसाई और दुनिया भर के मज़ाहिब और अहले मज़ाहिब और अहले अदियान वो आपके खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने फिर बदला लिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अजीम कामयाबियों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद। और वहां से चूंकि उन्हें बदला तो ये लेना था कि हमारे मजहब को खत्म कर दिया गया, नया मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में छा गया, इसका बदला लेने के लिए फिर लोग एजेंट्स पैदा हुए और उन्होंने दूसरे मजाहिब को गलबा देने के लिए कोशिशें तेज तर कर दी। सारे लोग इस्लाम के खिलाफ जमा हो गए, सारे अदियान दीन इस्लाम के खिलाफ जमा हो गए
اور ایسے ماحول میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اس کامیاب ترین مرحلے پر پہنچے ہیں جہاں رب ذوالجلال خود فرماتا ہے محبوب ہم نے آج آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس مکمل دین کے آ جانے کے بعد پھر ایک مخالفت کا بازار شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ مختلف طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر بھی حملے اسی بات کی پاداش میں کیے جاتے ہیں کہ وہ تصور لے کر جو سرکار پاک ہے اس تصور کو ختم کیا جائے۔ دیگر ادیان کے جنریٹڈ لوگ اور اوریجنیٹڈ لوگ اسلام کے اندر اسلام کا لبادہ پہن کر منافقت کی چادر کے اندر آ کر وہ سارے اہتمامات کرتے ہیں، اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، گناؤنی سازشیں کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑی سازش جس کا نام رفض ہے، رافضیت ہے، تشیع ہے اور شیعیت ہے۔ اس شیعیت کے پردے میں، رافضیت اور رفضیت کے پردے میں اور تشیع کے پردے میں لوگوں نے، غیر دینی لوگوں نے، دوسرے ادیان کے ماننے والے لوگوں نے، یہود و نصارہ نے سازشیں کر کے اپنے بندوں کو انجیکٹ کیا اور ایسے عقائد کی بنیاد رکھی جو عقیدہ اسلام کے بالکل مخالف تھے۔ ان بندوں میں سب سے پہلا بندہ جس نے اس عقیدہ کو رواج پذیر کیا، اور وہ عقیدہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ محبت کے نام پر آپ سے مخالفت کی جائے، آپ کے خاندان کے ساتھ تعلق کے نام پر دین کی جڑوں کو کاٹا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق حقیقی بنا کر ایسی اس میں غلوف پیدا کر دیا جائے، اضافی باتیں شامل کر دی جائیں کہ ان باتوں کی بنیاد بنا کر اپنے طور پہ دعویٰ تو کیا جائے کہ ہم سرکار کے محب ہیں، آپ کی آل کے محب ہیں، آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لور ہیں فیملی یا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حقیقی معنوں میں دین کی جڑوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ شخص جس نے پہلی بار رافضیت کی بنیاد رکھی، شیعیت کی بنیاد رکھی اور اہل تشیع کی بنیاد ثابت ہوا، اس کا نام عبداللہ بن سبا ہے، جو بنیادی طور پہ یہودی تھا اور وہ اپنے طور پہ یمن میں بیٹھ کر سازشیں کر کر کے تھک گیا۔ بہت بڑا یہودی عالم اور یہودی علوم پر مہارت رکھنے والا عبداللہ بن سبا یمن سے جب وہ مدینہ شریف آیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس نے قریب ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میں اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، زندگی بھر میں نے مخالفت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آ کر دین کی خدمت کروں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ویلکم کیا اسلام کے اندر، یہ سمجھ کر کہ یہ واقعتاً مسلمان ہو گیا ہے اور اسلام قبول کر گیا۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے یہودی علوم میں دسترس کی بنیاد پر اپنے قریب کیا تو اس نے قریب ہو کر ناجائز فائدہ یہ اٹھایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی ساتھیوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ جب یہ افواہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے اس کو مدینہ شریف سے نکال دیا۔ یہ مدینہ شریف سے نکل کر یہ بصرہ پہنچا، پھر بصرہ کے اندر بھی عمال کو اس کی خبر ہوئی، پھر وہاں سے یہ بھاگا یہ کوفہ پہنچا، کوفہ کے اندر بھی عمال کو پتہ چل گیا کہ یہ دین اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کی عمارت کے اندر نقب زنی کرنا چاہتا ہے، ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، تو وہاں سے بھی اس کو نکال دیا گیا اور یہ شام پہنچ گیا، شام سے بھی اس کو جلا وطن کر دیا گیا اور پھر یہ مصر پہنچا۔ مصر کے اندر جا کر چونکہ وہ علاقہ تھوڑا دور پڑتا تھا، وہاں پر اس کی سازشیں کسی حد تک کامیاب ہوئیں اور یہ اپنا ایک پورا گروپ بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور گروپ بنانے میں جو اس نے پہلی وحی اپنے طور پر ثابت کی اور کہا کہ وحی آئی ہے یا الہام ہوا ہے مجھ پر، وہ اس کا یہ قول تھا اور یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، وہ پلٹ کے واپس آئیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی ہستی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ پلٹ کر واپس نہ آئیں، گویا وہ بھی اپنی وفات پاک کے بعد پلٹ کر واپس آئیں گے، اور وہ جب پلٹ کے واپس آئیں گے تو وہ امام کے روپ میں واپس آئیں گے۔ استغفر اللہ،
یہ اس نے عقیدہ رجعت کی بنیاد رکھی کہ پلٹ کر واپس آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصی یوشع بن نون تھے، اور یوشع بن نون کو وصی بنایا موسیٰ علیہ السلام نے، اسی طریقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی یعنی جن کو اپنا خلیفہ بنایا گیا وہ حضرت علی ہیں، اور اس طریقہ سے اس نے حضرت علی کی محبت کی آڑ میں اسلام کی پوری عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش کی اور یہ سازش کی۔ اس کے نتیجے میں اس عقیدے کو اس نے پھیلایا جسے عقیدہ رجعت کہتے ہیں، اور یہاں سے اس یہودی جو اسلام کے پردے میں چھپا ہوا یہودی تھا عبداللہ بن سبا، اس نے شیعیت کے نام پر، رافضیت کے نام پر، رفض کے نام پر، تشیع کے نام پر اسلام کے اندر ایک ایسی بات کا آغاز کیا جس کے اندر اس نے ایک طبقہ تیار کر لیا جو اس کے ارادوں کے مطابق چلا، اور انہوں نے دین اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا، یہاں تک کہ نتیجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر نکلا۔ سو اس اعتبار سے عبداللہ بن سبا وہ یہودی شخص ہے جو شیعہ مذہب کی بنیاد ہے، جو رافضیت کی بنیاد ہے، جو اہل رفض کی بنیاد ثابت ہوا ہے، اور اسی کا عقیدہ آج حلول کرتا کرتا پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے۔ اب لوگ جسے اسلام سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں اسلام نہیں ہے، وہ یہودیت ہے، وہ یہودی تعلیمات کا ایک سلسلہ ہے، یہودیت کی بچھایا ہوا جال ہے، ایک سازش ہے جس سازش کو پھیلا دیا گیا۔ اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں آج کے اپنے اس پہلے پروگرام میں، جو حق آل السنہ کے پروگرام کے نام سے ہم نے آغاز کیا الحمدللہ، اس کے اندر اس بات کا اظہار اور اعتراف خود شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا اظہار ہمیں ملتا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی گئی، انہوں نے لکھا، اس کو بیان کیا، اور اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جس پر دوسری کوئی رائے کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتی، اور انہوں نے واضح طور پہ اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ عبداللہ بن سبا بلا شبہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اسلام کے اندر نقب زنی کی اور اسلام کے شجر کو نقصان پہنچایا، اور اتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ معاذ اللہ آج تک بہت سارے لوگ اس کی اس فریب کاری کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی کا پردہ چاک کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہے کہ جس کے اندر آپ کو ہم ان حقائق سے آگاہ کریں گے جن کے اندر اس کی بدباطنیوں کو ہم واضح کریں گے، اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ اصل میں کون ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ میرے سامنے جو کتاب موجود ہے اس کے اندر اس کا ذکر، یہ انوار نعمانیہ ہے، اور اس انوار نعمانیہ کے اندر واضح طور پہ اس کتاب میں ذکر موجود ہے ان کے عقیدے کا، جن کو عام زبان میں شیعہ کہتے ہیں، کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے۔ واضح طور پہ ان کے عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعث اللہ جبرائیل الی علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت علی کی طرف بھیجا، فغلط جبرائیل فی تبلیغ رسالت من علی الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے غلطی سے رسالت کا پیغام حضرت علی کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیا۔ اب آپ محترم ناظرین خود اندازہ فرمائیں، میں نے آپ کو کتاب بتا دی ہے، یہ انوار نعمانیہ کتاب ہے، اور اس کا پیج نمبر 208 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، میں نے اس پر مارک کر دیا ہے، یہ پیج پر نشان موجود ہے، اور اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تعالی آپ یقیناً ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو گویا واضح طور پہ اس نے یہ لکھا کہ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल ने गलती की, अल्लाह पाक ने हजरत अली के पास भेजा, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गलती करके, जबकि इस पर पूरी उम्मत का, वो भी जाहिरन इस बात का इकरार करते हैं, शिया वाले लोग भी, कि फरिश्ते गलती से पाक हैं, वो गलती नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ अपनी गलत बात को, झूठ को साबित करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि फ़ग़लत जिब्राइलो फ़ी तबलीग़ रिसालत मिन अली, कि हज़रत अली की रिसालत पहुँचाने में उन्होंने गलती की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने रिसालत पहुँचा दी, माज़अल्लाह। और फिर आगे चल के वो कहता है कि इन अलियन हुवा इलाहुन, कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अस्तगफिरुल्लाह, वही इलाह हैं, वही माबूद हैं। तो इनके अकीदे की हकीकी बुनियाद, शिया के अकीदे की ये है कि ये हजरत अली को ही इलाह मानते हैं, हजरत अली को ही महबूद यानी अल्लाह मानते हैं। ये भी उसी पैराग्राफ का अगला पैराग्राफ उस जगह पर मौजूद है, फ़यलअनूना साहिब अर्रीश यानी जिब्राइल। तो इस एतबार से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर वो अस्तगफिरुल्लाह लानत भेजते हैं। उसकी वजह यह कि वो कहते हैं कि हजरत अली का हक था रिसालत और नबूवत मिलना। तो अब मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या अब भी आप यही समझेंगे कि शिया लोग जो हैं उनका अकीदा ठीक है, वो कलमा शरीफ पढ़ते हैं, वो बात ठीक करते हैं, वो कलमा शरीफ अगर एक बंदा पढ़े और समझे ये कि रिसालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिलनी चाहिए थी, तो वो किस बात का मुसलमान होगा, किस अकीदे की बुनियाद पर उसको मुसलमान समझेंगे, किस जरिए की बुनियाद पर हम उसको इस्लाम का नूर पहनाने और पहनने या लिबादा ओढ़ने की इजाजत देंगे। ये उनकी किताबों में दो टोक बात मौजूद है, और आज तक उन्होंने अपनी किताबों से इस बात को निकाला नहीं है। दूसरा, ये जो सिलसिला शुरू किया अब्दुल्ला बिन सबा ने, यहूदी ने, उसने अपने सिलसिला के अंदर वाज़े तौर पे इस बात का प्रचार किया, और उसकी इस बात को माना गया और सुना गया और समझा गया। और आज भी जो शिया लोग हैं वो अब्दुल्ला बिन सबा को अपना सब कुछ मानते हैं। वो कहते हैं वो हमारा निजात दहिंदा है, हकीकी मानों में वो हजरत अली का वफादार है माज़अल्लाह, और असल मानों में वो इस्लाम का मुहाफिज है। ये शिया का आज भी अकीदा है, लेकिन शिया का कोई एक अकीदा उनकी किसी किताब से मिलता नहीं है। शिया के तमाम अकायद झूठ पर मबनी है, मुनाफकत पर मबनी है, झूठ और दजल पर मबनी है। उनकी बात कहने की और है, करने की और है। फिर ये कहना और करने में डुअलिटी होना, मुंह पर और कहना, दिल में कुछ और कहना, इसको वो इबादत समझते हैं। धोखा दही उनके यहां सवाब का काम है, झूठ बोलना सवाब का काम है, हकीकत को छुपाकर जाहिर कुछ और करना उनके यहां अजर और नेकी और इबादत है। तो जिस मजहब की बुनियाद ही झूठ पर हो, मुनाफकत पर हो, निफाक पर हो, और जिसकी बुनियाद ही गलत अकायद को खलत मलत करने पर हो, और जहां झूठ बोलना इबादत तसव्वुर होता हो, उन लोगों को मानने वाले लोगों का क्या अकीदा तसव्वुर किया जाएगा। और मैं ये बात बड़े वाज़े तौर पे वसूख के साथ कह सकता हूं कि उनके यहाँ किसी आदमी के पास ये जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो किसी अपनी किताब से अपना मजहब साबित कर सके। उनकी अपनी उसूल अरबा ले लें और दीगर उनकी जितनी कुतब है वो ले लें, वो अपनी किसी किताब से अपना अकीदा साबित नहीं कर सकते, बल्कि उनका सारे का सारा अकीदा खुराफात का एक धंधा और फंदा है, झूठ का एक पलंदा है, अपनी तरफ से घड़ी हुई बातें हैं जिनका उनकी अपनी किताब एक तस्दीक करती है तो 3 किताबें उसकी तरदीद कर देती। अभी जो किताब मैं अपने मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये रिजाले कशी है, और ये उनके बहुत बड़े इमाम हैं, उमर मोहम्मद बिन उमर बिन अब्दुल अजीज अल कशी, ये उनकी किताब है, और ये बैरूत लुबनान से छपी है किताब, जिसका मैं हवाला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इसके अंदर वाज़े तौर पर अब्दुल्ला बिन सबा का जिक्र करते हुए, जिसने शीयत की बुनियाद रखी, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा
کہ اس نے کہا کانا یدعی النبوۃ، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا تھا نبی ہونے کا، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام هو اللہ تعالی عن ذلک علوا کبیرا، استغفر اللہ، یعنی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود خدا ہیں، استغفر اللہ، حضرت علی کو الہ اور خدا مانتا تھا۔ اور آج بھی ان کے مقررین، ان کے خطباء، ان کے ذاکرین، ان کے واعظین آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علی کو ایسا کرنا پڑا، اللہ کو علی کو ایسا کہنا پڑا، اللہ کو علی کو اتنا بلند مقام دینا پڑا۔ یہ آج بھی ان کا کلام ہے، ان کی بات ہے، ان کا سلسلہ ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف نبوت سے بلند سمجھتے ہیں بلکہ الوہیت سے بھی معاذ اللہ بلند سمجھتے ہیں۔ ان کا توحید پر بھی عقیدہ حقیقی بنیادوں پر قائم نہیں ہے۔ فبلغ ذلك امیر المؤمنین، یہ بات عقیدہ عبداللہ بن سبا کا جب امیر المومنین تک پہنچا، فدعاہ، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا، فسألہ، اور پوچھا کہ کیا تو یہ بات کرتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں الہ ہوں، میں اللہ ہوں؟ فأقر، تو اس نے اقرار کر لیا، وہ مان گیا کہ ہاں بالکل میرا یہ عقیدہ ہے، میں آپ کو اللہ مانتا ہوں، استغفر اللہ۔ اور پھر وقال، نام انت ہوا، ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ ہی الہ اور اللہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا انک انت اللہ وانی نبی، آپ اللہ ہیں، میں نبی ہوں، آپ خود نبی بن بیٹھا۔ اور یہ ان کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے رجال کشی، اس میں خود لکھا، اور آج تک یہ عبارت کتابوں میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے سادہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان سے بیٹھ کر معاملات طے کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم ان سے بیٹھ کر بھی بات طے کریں تو ان سے پوچھیں یہ کتاب، تو وہ کتاب تک کو نہیں ماننے کے لیے تیار، کوئی ان کی ایک کتاب ان کے عقیدے پر دلالت نہیں کرتی ہے، سب جھوٹ الگ بولتے ہیں، کتابوں میں جھوٹ الگ لکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے فقال له امیر المومنین، اب یہ کشی کہہ رہے ہیں کہ اس پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا ویلک قد سخر منک الشیطان، تو نے شیطان سے مسخر ہو گیا ہے، تو اور تو شیطان کے نیچے دب گیا ہے، تجھ پر شیطان کا اثر ہو گیا ہے، فرجے، تو واپس چلا جا، ان ہاذا، اس بات سے واپس پلٹ جا، ساکولت کا امو کا، اور تیری ماں تجھے بوجھ کر دے، تجھے وزنی سمجھے اور تو ہلاکت کا شکار ہو جائے، وتوب، جا کے توبہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ماننا بھی غلط تھا، جس طرح کہ آج کے شیعہ حضرت علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے مگر مانتے نہیں ہیں۔ حضرت علی نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ جناب صدیق اکبر کو معاذ اللہ منافق، غالی، کذاب، استغفر اللہ اور غاصب کہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر رہے، وزیر رہے، ان کے مقتدی رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو اپنا امام مقتدا مانا، لیکن یہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شیعہ لوگ معاذ اللہ گالی دیتے ہیں، ان کے نام کو استغفر اللہ اہانت آمیز طریقے کا نشانہ بنانا، استغفر اللہ اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں۔ تو گویا یہ حضرت علی سے پیار کیسا ہوا؟ جو حضرت علی کے امام سے نفرت کرے اور حضرت علی کے امام کو ایماندار نہیں سمجھے گا، وہ خود کیسے ایماندار ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو کہا عبداللہ بن سبا کو توبہ کر، فابا، اس نے انکار کیا، تو اس پر فحبسہ، جناب حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کو قید کر دیا، وَإِسْتَتَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور 3 دن تک اس کو توبہ کرنے کا موقع دیا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، قیدی ہو جانے کے بعد بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان کے لبادہ میں یہودی تھا، مسلمان تھا ہی نہیں۔ توبہ تو تب کرتا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ حضرت علی کے سامنے آ کر اس کا اندر کا بھانڈا پھوٹ گیا، اور اس پر خود رجال کشی والا لکھتا ہے 3 دن کے بعد فلم یتوب، اس نے توبہ نہیں کی، فاحرقہ بالنار، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کو آگ میں جلوا دیا۔ وقال ان الشیطان استہواہ فکان یاتیہ ویلقی فی روحہ ذلک، تو آپ اندازہ فرمائیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے تو یہ کہا کہ عبداللہ بن سبا جو شیعت مذہب کا بانی ہے،
اس کے پر شیطان غالب آ گیا ہے اور شیطان چھا گیا ہے، شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ سارا شیطنت ہے، لہذا شیطان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے جس شخص سے اتنی نفرت کی اسے قید میں ڈالا، اور قید کرنے کے بعد اس کو آگ میں جلا دیا۔ اس شخص کو جو لوگ امیر المومنین مانتے ہوں، اس شخص کو جو لوگ نجات دہندہ مانتے ہوں، اس شخص کو جو لوگ ہادی اور مہدی مانتے ہوں، اس شخص کو جو لوگ اسلام کا اصل نمائندہ سمجھتے ہوں، اس شخص کو جو لوگ اسلام کی بنیادیں مضبوط کرنے والا سمجھتے ہوں، اور یہ کہتے ہوں کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اصل حقیقت کا اظہار کیا، امامت کا کشف کیا اور امامت کا کشف راز کیا، امامت کو اصل بنیادوں پر قائم کر کے دنیا سے متعارف کروایا، اور اہل بیت کے مخالفین کو مبرہن اور واضح اور ظاہر کیا، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو جس کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے قید میں ڈالا ہے اور جلوا دیا ہے، اور یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ تمہاری کتاب کہہ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ کی سلامتی کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اس علمی ماحول کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ ہمارا سلسلہ پروگرام جو ہم نے حق اہل سنہ کے نام سے شروع کیا ہے، یہ آج ہمارا پہلا پروگرام اور ابتدائی پروگرام تھا، جس میں ہم نے آپ کو رفضیت اور رافضیت اور رفض و رفض کے بارے میں اور شیعت اور تشیع کے بارے میں بتایا کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، اور اس انتہائی فتنہ پر مبنی سوچ کے عقیدے کا بانی کون ہے، اور ان میں تضاد اور منافقت اور دجل و فریب کتنا ہے، اور وہ کس پیمانے پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی جھوٹی اور فریب پر مبنی کوششیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اپنے محترم ناظرین کو کتب کے حوالہ جات کی روشنی میں یہ بتاتے رہیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق خاص سے اور خصوصی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر توجہ سے آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمارے علماء کرام جو عقیدہ حق اہل سنہ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، واقعتاً یہی وہ واحد عقیدہ ہے، صاف ستھرا، نکھرا ہوا، نتھرا ہوا، اجلا اور نور والا نورانی سلسلہ اور عقیدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر قائم فرمائے، اسی پر قائم رہنے کی اور اسی کا پرچار کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔